ذرا ہٹ کے میں شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. زرار کھوڑو میرے ساتھ ہیں, وسعت اللہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو واقعات رہے ہیں لاہور میں زمان پارک کے حوالے سے, اس پر آج پروگرام میں ہم مفصل گفتگو کریں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے اسلام آباد میں اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے, ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ ہو سکتی ہے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک پلان ہے جس کے تحت انہیں مقدمات میں الجھا کر جیل میں رکھا جائے گا تاکہ انہیں الیکشن سے باہر کیا جائے. یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے. آج دن بھر عمران خان صاحب نے فورن میڈیا کو انٹرویوز بھی دیے. ایک انٹرویو انہوں نے BBC کو بھی دیا اور اس بات کا ان سے سوال کیا, یہ جو جس طرح سے آپ ریزسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, یہ رول آف لاء کی وائلیشن ہے. تو ان کا ظاہر ہے کہ موقف ہے کہ بالکل نہیں. تو BBC کے اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ جس طرح سے آپ یہ فلاؤٹ کر رہے ہیں, نہیں ابھی اس پہ آتے ہیں, ہاں اسی پہ آ رہے ہیں. انہوں نے ان سے کہا گیا کہ جی جس طرح سے آپ یہ فلاؤٹ کر رہے ہیں جوڈیشل پروسیس کو, تو آپ رول آف لاء کو وائلیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں پروٹیکٹیو بیل پر ہوں اور یہاں پر اس وقت جنگل کا قانون ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو تھوڑا فیکٹ چیک کہ اس کیس میں وہ پروٹیکٹیو بیل پر ہیں یا نہیں ہیں, اور دوسرا جو جنگل کے قانون کی بات ہے اس پر بھی ہم آئیں گے, ظاہر ہے پورا شو ابھی باقی ہے. تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے, ہاں آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرڈر آیا ہے کہ صبح 10 بجے تک آپ نے کاروائی روک دی. وہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک وہ آرڈر ہے, اور ایک یہ آرڈر تھا جس میں آپ نے ہر جگہ گردش کرتے ہوئے ایک نوٹ دیکھا ہوگا نا کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست یا ایک انڈرٹیکنگ لکھی ہے کہ جی اگر آپ ان وارنٹس کو معطل کر دیں, سسپینڈ کر دیں, تو 18 تاریخ کو وہ ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اس پر بات ہوئی. اس میں جو پیشکش کی ہے ان کے وکیل نے پیشکش کی کہ جی وہ آ جائیں گے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی بہت ایک یہ خوشائن بات ہے کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ چیف جسٹس نے کہا نہیں, یہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل نے, یہ ان کی دلیل تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ان حالات میں دا لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. ٹھیک ہے, یہ جو ٹریک ریکرڈ کی بات ہے وہ کیا ہے. اب اگین یہ میں یہاں سہارا لے رہا ہوں کورٹ آرڈر کا, جس میں پورا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ دیا ہوا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے, اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں. ہاں, کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک کمپلینٹ فائل کی. اچھا, اس کمپلینٹ کا معائنے کرنے کے بعد کورٹ نے سمنس جاری کی کہ آپ پیش ہوں. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو پرسنل نان اپیئرنس آف دا پٹیشنر, کورٹ کہہ رہی ہے ناقابل ضمانت وارنٹس ایشو کیے گئے 7 مارچ کو. ٹھیک ہے, یہ آرڈر پھر چیلنج ہو گیا. ٹھیک ہے, اور چیلنج جب ہوا تو کورٹ نے, عدالت نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ 6 اور دن لے لیں, یعنی کہ اب آپ 13 مارچ کو کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے, اور اگر آپ نہیں پیش ہوئے تو پھر وی ول پروسیڈ ان اکارڈنس ود دا لا. اچھا, کورٹ کا کہنا ہے, اور یہ اب کورٹ کی زبان ہے, کہ اس آرڈر کے باوجود آپ نہیں آئے اور پھر ایک ایگزیمپشن مانگی کہ جی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. اچھا, یہ ایگزیمپشن آپ کو نہیں ملی, اور نہ ملنے کے وجوہات جو اس وقت دیے گئے تھے وہ یہ تھی کہ اسی روز آپ نے لاہور میں بھی ریلی کی ہے, تو یہ جو سیکیورٹی تھریٹ والی بات ہے یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی آسان الفاظ میں. ایک چیز ہے اس میں جو میرا خیال ہے کہ کافی اہم ہے, اور وہ ہے پوائنٹ نمبر 6, جس میں عدالت کہتی ہے کہ یہ جو ناقابل ضمانت وارنٹس ایشو کیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کی اٹینڈنس کو انشور کرنا, اور یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ ان دس کیس ہم نے اسی لیے ان وارنٹس کو ایشو کیا تھا, اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گرفتار ہو, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو, اور ایک بار یہ جاری ہو جائے اس طرح کے آرڈر, تو پھر پولیس پر لازم ہے کہ وہ اس کو آپ کو پکڑ کے لائے, اس کو یقینی بنائے. اب وہ جو طریقہ استعمال کرنا چاہیں گے وہ پولیس پر ہے, پولیس کے رویے پر بھی ہم آئیں گے. ایک اور چیز جو پوائنٹ 7 میں یہ بات کی ہے, اور یہ خود کورٹ کی آبزرویشن ہے, آرڈر کا حصہ شاید نہیں ہے, کہ
यहाँ the state is being prevented to carry out its obligation and comply with the orders of the court. اور اس طرح کی قانون کی خلاف ورزی کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ہے کورٹ کا. اچھا اب یہ کیوں ہم بول رہے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ نے صرف قانون کو فالو کیا ہے اور سب کو قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے انکلوڈنگ دا پٹیشنر عمران خان صاحب. اچھا یہ واضح کرنے کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ ایک تو خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی یہ میں ضمانت پہ ہوں, میں ضمانت پہ ہوں. اس کیس میں وہ ضمانت پر نہیں ہے. اس کیس میں میں مانتا ہوں کہ 80 سے زائد کیسز ہیں, بندہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے کہ کس کیس میں آپ آئے ہو میرے پاس ہے. نہیں obviously پوری لسٹ ہے نا یار. اور کیونکہ یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے لیول پہ بھی کنفیوژن ہے, ان کے لیول پہ بھی شاید ہو, تو عوام الناس میں تو بہت کنفیوژن ہے. کیونکہ ایک جو ہمیشہ آپ کو سننے میں ملتا ہے اس میں کہ جی ایک لیگل اریسٹ وارنٹ ہے کیونکہ ہی از آن بیل, تو اس کیس میں کنکلوسیولی آن دا ریکارڈ ان کو بیل نہیں ہے. تو اب یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک عدالت کہہ رہی ہے پیش ہوں, دوسری عدالت جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے پاس جب آج گئے ان کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ, تو انہوں نے پولیس کو منع کر دیا کہ جی آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے کل صبح 10 بجے تک کے لیے. تو اس وقت جو ہمیں رکاوٹ نظر آ رہی ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, وہ عدلیہ سے باہر تو ہوگی, لیکن عدلیہ کے اندر بھی تھوڑی سی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ایک کورٹ ایک بات کر رہی ہے, دوسری کورٹ جو ہے وہ دوسری بات کر رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے میرا خیال ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی ہو رہا ہے. لیکن ہاں آج کل زیادہ ہو رہا ہے. وہ سر میں اس جانب آؤں گا جو شروع میں آپ نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ یہ مجھے اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے قتل کر دیں یا میرے ساتھ جو ہے وہ بہیمانہ سلوک ہو جیل میں جیسا کہ ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا کہ بیسیکلی یہ جو ہے ڈرامہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کھیلا جا رہا ہے. لندن پلان کا انہوں نے بار بار ذکر کیا تھا, اور لندن پلان انہوں نے جو ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے کچھ وعدے کیے تھے نواز شریف سے. ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ آپ کو ریلیف ملے گا تاکہ آپ کے آنے کی راہ ہموار ہو سکے. اب لندن پلان کیا ہے, سابق سیکریٹری دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی جو آج کل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا جی قسم خدا دی لندن پلان ہے, یہ کوئی ایسا پھڑ نہیں مار رہا ہے. پھر تو ہو گئی نا. اچھا وہ لندن, پھر انہوں نے کہا جی پہلا حصہ اس کا یہ ہے نواز شریف کو واپس لایا جائے, لیکن عدالتیں اس وقت کنونس نہیں ہیں تو وہ یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے ان کا. دوسرا اس کا پارٹ لندن پلان کا یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کسی طرح نااہل قرار دے دیا جائے تاکہ ایک وہ جو ایک ایون بقول مریم نواز کے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تیار ہو. یہ خالد نعیم لودھی کا کہنا ہے. اچھا یہ پلان تو ویسے کسی بھی شہر میں بن سکتا ہے. نہیں, ایسے پلانز ہمیشہ لندن میں بنتے ہیں نا. 73 کا مجھے یاد, اب نہیں پھر تم کہو گے. اچھا میں جلیانوالہ باغ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 73 کا, جب نیب کی حکومت نے توڑی تو بلوچ لیڈر جو ہیں وہ لندن میں جمع ہوئے. تو بھٹو صاحب کی جو حکومت ہے انہوں نے کہا یہ لندن پلان بن رہا ہے, میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پہلا لندن پلان وہ تھا اور اس میں سوویت یونین بھی شریک تھا اور عراق بھی شریک تھا. ٹھیک ہے. دوسرا لندن پلان جو ہے جب ضیاء الحق آ گئے ماشاء اللہ لگا دیا, تو 79-80 میں آپ کو یاد ہوگا بنگش صاحب تھے, حفیظ پیرزادہ تھے, عطا اللہ مینگل تھے, کوئی کنفیڈرل فرنٹ بنا تھا کہ پاکستان کو ایک کنفیڈریشن بنایا جائے, تو وہ بھی لندن پلان تھا. اور تیسرا شکر ہے. اب آج کی بات کرتے ہیں. آج کی بات جو ہے, آج جو شام گئے جو ایک آڈیو لیک ایک اور سامنے آ گئی. ہاں اس سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, یا اگر آپ چلے اس کو پہلے آڈیو لیک کر دیتے, یہ باتیں تو چلتی رہی. مجھے یہ تھا کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا کہ زمان پارک میں پچھلے 2 دن سے کیا کھچڑی پک رہی ہے, چلے پہلے اس میں اگر یہ آڈیو صحیح ہے تھوڑا سا اضافہ مبینہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ پہلے وہ سن لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی. جی بالکل. پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں, آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ. خان صاحب سے
नहीं मैं आप में समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम एंड फाइट अनदर डे। अदर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं है, अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो, क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने let तो me ये, talk to her. हाँ बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए, ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब, ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब जब भी कोई इस तरह की ऑडियो लीक आती है, और मेरा ख्याल है कि पिछले साल में कोई 10 लाख तो आई हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या ये सही है या गलत है। इस वक्त तक ना यास्मीन राशिद साहिबा ने या सदर अलवी साहब ने इसको कंफर्म किया है या डिनाई किया है। पीटीआई के कुछ लोगों ने इस पे बात की है। अच्छा, मैंने भी जिसका लेकिन उन्होंने ये इस गम गुस्से का इजहार किया कि ये लीक कौन कर रहा है। लीक नहीं, तो बट ये भी तो अब ये पता नहीं है कि ये ये भी मतलब तो- उससे उसमें एक अजम्पशन ये है कि कॉन्वर्सेशन शायद सही है, लेकिन लीक कौन कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा और सवाल है। इस पॉइंट पर और यार प्रेसिडेंट साहब मैं involved- सैल्यूट देना चाह रहा हूँ कि कल ये कॉन्वर्सेशन हुई है शायद, या आज ये कॉन्वर्सेशन हुई है, क्योंकि पेट्रोल बम आज चले हैं। कल से खबरें तो 2-3 चैनल्स पर चल रही थी, पेट्रोल बम की फुटेज भी आप चलाना चाहें तो चला दें। आज बाकायदा चले हैं और ये कंफर्म्ड है, और फिर एक बिल्कुल एक वैन को भी आग लगाई है। शाबाश की बात है, इधर पाकिस्तान के सदर का फोन भी इनसिक्योर है। हाँ, उनका भी, उनका प्राइम मिनिस्टर का तो होता ही है, प्राइम मिनिस्टर का तो लेकिन- होता है ना यार, लेकिन उनका सदर भी। तक पहुंच गया, बड़ी शर्म की बात है। तो जी अब गोइंग फॉरवर्ड, तो अब सवाल ये है कि इस ऑडियो में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें थी कि इससे भी रिफ्लेक्ट करता है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर कुछ लोगों में तशवीश है, अगर ये ऑडियो सही है। हमेशा कुछ होती लोग है। चाहते हैं कि ये सब ना होता, क्योंकि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि जी पुलिस जिस मकसद के लिए आई थी उसने क्यों नहीं अचीव किया, वो पीछे हट गई और ये उसके पसपाई है। आप इमेजिन करें कि अगर वाकई वहाँ ब्लड बात होता, पिछले हफ्ते एक कारकुन की जान गई और उस पर हमने खुलकर बात की कि यूज़ ऑफ फोर्स उतना नहीं होना चाहिए जितना पिछले हफ्ते हुआ। बाकी हैं। आज हमने देखा कि कोर्ट ऑर्डर भी आ गया, पुलिस पीछे भी हट गई, तो पुलिस जिस एम के लिए आई थी वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये इमेजिन करें, जो यास्मीन राशिद अगर उनकी आवाज़ है जो कह रही थी कि अगर यहाँ पे वाकई ब्लड बात होता है, ये सारा चक्कर किस लिए है, इलेक्शन कराओ। अगर ब्लड बात होता है तो इलेक्शन तो नहीं होगी। सो आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू कह रही है कि जी आप उस हद तक जाएं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक मैं इसमें एक और वो ये भी करेंगे, खान साहब को आप समझाएं कि हम मतलब बाद में भी मौके आएंगे करने के, और मतलब फिलहाल जो है हमेशा मकसद वो ये कह रही है कि हैंड ओवर कर दें। हमेशा अटैक नहीं होता, हमेशा कभी एक कभी आपको चीज़ मुझे स्ट्रेटेजिक लगी, रिट्रीट, लेकिन हाँ इस ऑडियो में कि मुझे लगा कि ये एडिटेड भी है, क्योंकि वो जब मुबैना तौर पे जब सदर साहब कह रहे हैं कि आई हैव टॉक्ड एंड आई एम टॉकिंग, तो ये वाज़ेह नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सवाल है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं, बातचीत होनी है तो किससे होनी है, ये VOA का एक इंटरव्यू है। एक सेकंड, उससे पहले वो क्योंकि काफ़ी हमारा आइटम नंबर है, उस पर हम बात करते हैं ना थोड़ा सा यार। पहले से इस पे बात करते हैं। आपने जैसे अभी बात की ना कि पुलिस को अगर कुछ वहाँ पर खुदा ना खास्ता फायरिंग हो जाती तो क्या होता, लेकिन इसका भी एक बैकग्राउंड है मेरा ख्याल है। जो हमने रिएक्शन देखा है PTI के वर्कर्स से, माना कि जब भी गिरफ्तारी की खबर फैलती है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कल एक्टिव रेजिस्टेंस थी और उसकी भी शायद एक वजह है, वो मैं आप दोनों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, कल जो हमने देखा ज़मान पार्क में, और पुलिस बढ़ी, फिर पथराव हुआ, वो फिर वापस गई, फिर जवाब में उनके भी एक्शन हुआ, टीयर गैस, और आज खान साहब क्योंकि ऑप्टिक्स और विजुअल्स की तो मास्टरी है ना यार, मानना पड़ेगा। एक शानदार तस्वीर है, वो अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं और उसके सामने कनिस्तर ही कनिस्तर है, और ये वो इमेज है जो पूरी दुनिया में गर्दिश की है। इमेजेस लाइक दिस ना, ये इससे ज़्यादा वायरल इमेज, ये देखें, इससे ज़्यादा वायरल इमेज तो आप सोच नहीं सकते। इट्स ब्यूटीफुल। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक सिनेरियो पेश करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि 8 मार्च को
144 نہیں لگایا ہوتا, پی ٹی آئی کا جلسہ آپ نے کرنے دیا ہوتا, آپ نے اس کے اوپر لاٹھی چارج اور ٹیئر گیسنگ اور واٹر کینن نہیں کی ہوتی. بیکاز یہ جو کل ہوا ہے میں اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھ رہا ہوں, رائٹ. سو مطلب کہ یو آر آلریڈی فیس ٹو فیس نا. غصہ بھی کارکنان میں ہے. پھر وہ علی بلال کا کیس آتا ہے جس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ابھی بھی سوالات ہیں جن کا تسلی بخش جواب نہیں ملا. تو آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ یہ تو پکا ہے کہ جی اس کو تو پھر مارنے آیا, ان کا تو کام ہی ہمیں مارنا. شاید بہتر ہوتا کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بنایا گیا ہوتا بیفور کمنگ ان ٹو اریسٹ. اب ایک اور, اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے میں آرام سے 2-3 پرپوزل دے سکتا ہوں, گراؤنڈ پہ کچھ اور ہوتا ہے. شاید یہ بھی بہتر ہوتا کہ ایک ٹاپ لیول پولیس ڈیلیگیشن جاتی ایز اپوز ٹو کہ رائٹ پولیس انٹر کرے وہاں پر اور کہتے کہ جی سر جی آپ سے ملنا ہے, یہ کورٹ کا آرڈر ہے, سمجھا کریں جی, ہماری بھی مجبوری ہے اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اچھا, اب ایک سینیریو بڑا مزیدار یہاں پر بنتا ہے. اچھا, نیریٹو ڈومینیشن تو ابھی میرے خیال ہے کہ تقریباً مکمل پی ٹی آئی کی ہی ہے, اور یہی ابھی میں نے آپٹکس کی بات کی, ویژولز کی بات کی. کل صبح 10 بجے تک معاملہ ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, اور میری جتنی بھی رپورٹر سے بات کی ہے جو زبان پاک پہ, انہوں نے کہا کہ اتنی جذبہ اس وقت جو ان میں ہے نا, ان کی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پنجاب پولیس اور رینجرز کو بھی پیچھے ہٹا دیا, وی آر انوینسیبل, ٹھیک ہے. تو ان کا گراف ابھی ہائی ہے. اب اگر کل خان صاحب واقعی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا نا کہ یار ڈان کو پکڑنا ناممکن ہے انلیس ڈان اپنے آپ کو خود پیش کرے. پھر وہ جائے 1 دن 2 دن جیل کورٹ میں پیش ہو, گھوم پھر کے ضمانت تو ملی جانی ہے نا یار, کون سا کوئی اس میں ناک آؤٹ ہونا ہے. پھر آپ سوچے کہ کیا پولیٹیکل مومنٹم بنتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کو اس بات کی سمجھ ہے. اب آگے کسی کو سمجھ ہے یا نہیں ہے یا کوئی سمجھانے والا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. دوسری بات, رول آف دا جنگل, لا آف دا جنگل. آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر پی 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 بالخصوص اور نون لیگ وہ سب پوسٹ کر رہی ہے کہ جی جب ہمارے پاس آپ آتے رہے ہیں تو ہم نے کیا سلوک کیا تھا پولیس کے ساتھ. دکھا دیتے ہیں آپ کے پاس یادداشت کیونکہ ہماری کمزور ہے نا, تھوڑا سا ایک دکھا دیتے ہیں. پہلے چیک کرا لیں, ہم تو ہر طرح کوآپریٹ کر رہے ہیں, ریڈی ٹو گو. نہیں کرے بھائی, میں اس وقت ایک فری آدمی ہوں, وارنٹ لے آئے ریسٹ کریں. ٹھیک ہے, یہاں لے آئے. اب ایک چیز ہے اس میں, ٹھیک ہے, اب اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ اب اگر آپ پی ٹی آئی کسی بھی سپورٹر سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ جی کیوں ان کیسز میں گرفتار ہوں, یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. لیکن اسی سانس میں اگر آپ پوچھیں باقیوں کے کیسز کے بارے میں کہیں گے وہ تو جائز ہیں, ہاں ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہمیں کتنا مشکل ہوگا ماننا کہ جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر بھی شاید غلطی سے 1-2 فالس کیسز کیے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر فالس اور پولیٹیکل کیسز ہیں, لیکن یہ کبھی ہو نہیں سکتا انفارچونیٹلی. پھر ایک اور جو, اور میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک اور جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اس میں کہ بھائی یہ تو ان کی کمزوری ہے. اگر واقعی میاں صاحب اتنے مقبول لیڈر ہوتے ہاں تو ان کے پارٹی ورکرز بھی ایک ڈھال بن کے ان کے ارد گرد ہوتے. یہ ایک بڑا مزیدار پریسیڈنٹ بنا ہے یہاں پہ, جو ٹی ایل پی نے پہلے بنایا تھا, لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ مین سٹریم آ گیا ہے. خالد مقبول صدیقی کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا مزیدار ہے. وہ کہتا تھا کہ آج ٹی وی پہ بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو اس وقت نا میں آپ سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا, میری لاش کہیں پڑی ہوتی ہے. ایسی کچھ بات ہے. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان کو جب گرفتار کرنے گئے تھے, اگر وہاں گوادر کی عوام سامنے آ جاتی کیا ہوتا. یہ تو ہے, یہ سوالات. اچھا, لیکن اب جو ہے معاملہ وہ جو آپ نے ٹی ایل پی کی اور مولانا ہدایت الرحمان کی اور خالد مقبول کی مثالیں دی, اس سے تھوڑا سا نیکسٹ لیول ہے. ڈینجرس پریسیڈنس یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پہلے پولیس تھی ان کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں جب تک حکومت تھی خیبر پختونخوا میں. اب ان کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں, تو اس کی جو پولیس ہے, چیف منسٹر بھی, اب کل ہمارے رپورٹر جو تھے ڈان کے, انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر خود زمان پارک میں موجود ہیں
اور ان کی ساتھ ظاہر ہے کہ 50 کے لگ بھگ پولیس والے ہیں. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن ان پولیس والوں کے بارے میں یہ جیسے عامر میر ہیں وزیر اطلاعات ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات, انہوں نے کہا جی کہ پولیس کے پاس, پنجاب پولیس سے مراد ہیلمٹ, ڈھال اور ڈنڈے تھے, اور یہ جو گلگت بلتستان کے پولیس اہلکار ہیں 50 کے لگ بھگ تھے, انہوں نے بندوقیں سیدھی کر لیں, لہٰذا ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. اریسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا, 6-7 لاشیں گر جاتی تو اریسٹ بھی ہو سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیزیبل نہیں تھا. اور 19 مارچ کو PSL فائنل ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں عدالتیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں. مثلا انہوں نے ایک وہ سلسلہ کر دیا. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ اگر یہ درست ہے یہ بات, اگر یہ دعویٰ دیکھیے بندوقیں سیدھی ہو یہ گئی کی بات پر آپ رائے کریں نہ کریں, بہت رپورٹرز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ بندوقیں نکالنے والی بات کو ہم نہیں کنفرم کر سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ جی میرے پاس تو صرف سیکیورٹی ڈیٹیل تھی اور وہ بھی 6 کلومیٹر دور تھی, زبان پارک میں نہیں تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ 54 پولیس اہلکار, سرکاری اعداد و شمار 54 پولیس اہلکار انکلوڈنگ ایڈیشنل IG آپریشنز اسلام آباد پولیس زخمی ہوئے ہیں. اور پتھرا کو تو ہے. اب ہونا یہ کہ جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر ریٹیلیشن اسٹیٹ کی طرف سے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھنڈا کریں چیزوں کو اور رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بھی کنفرنٹیشن کو مزید بڑھانا چاہیں تو یہ ریڈی میڈ بغاوت کے, اکسانے کے, غداری کے, دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں وہ تیار ہوں گے. سو میں نے یہ دیکھا ہے اینڈ آئی تھنک یہ میں کنفرم بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو کل کا جو پرسوں کا جو تھا پولیس ایکشن تھا, کل کا, اس میں ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, ان کے پاس ربر بلٹس تھیں اور ان کے پاس ٹیئر گیس. یہ SOP ہے. ہاں, جو شیلنگ کے وہ جو خول انہوں نے رکھے ہوئے نا ٹیبل پہ, وہ ٹیئر گیس کے ہیں. سو یہ اس لیے ان کو کہا گیا پولیس کو کہ جو دوبارہ ایک ماڈل ٹاؤن والا ریپیٹ نہ ہو معاملہ. تو مجھے تو بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر آیا جو پچھلے ہفتے پولیس نے کیا اور جو اس ہفتے کی کارروائی ہے. اب اس ہفتے والی میں اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آگے تھی, لاہور پولیس ان کے سپورٹ میں تھی. پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا وہ اٹ واز آل لاہور پولیس, پنجاب پولیس, اینڈ اے ہیوج مسٹیک. سو لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہنا کہ اس ٹائم کل پرسوں جو ہے جو پولیس آگے گئی ہے پیچھے گئی ہے جو بھی کیا ہے, دے ہیو ایکسرسائز اے لاٹ آف ریسٹرینٹ. انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اگر ان کو یہ انسٹرکشنز ہوتی کہ ہاں آگے سے لاٹھی چل رہی ہے تو آپ نے بھی سر پھاڑنے ہیں تو کافی آسان ہو سکتا تھا. بالکل, کاش اتنی ریسٹرینٹ نگران حکومت نے ایکسرسائز کی ہوتی جب انہوں نے 144 لگایا تھا اور پولیس کو یہ آرڈرز دیے تھے. شاید کل کے مناظر ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں عمران خان نے یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ انہیں نہیں دینی ہے گرفتاری. وہ پوری کیمپین چلا رہے تھے کہ لوگ آ جائیں میری ڈیفینس کے لیے, اور ان کے بندے پہلے ہی ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے. بریک لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, جو سیاسی انتشار ہے. ایک بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو گرفتاری نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے. ہم نے کچھ بات کر لی کہ ظاہر ہے کہ جو مقدمہ ہے توشہ خانہ کا, اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں تو وہ انڈائکٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ پروسیس چلنا شروع ہوگا. اور لیگل ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک سٹرانگ کیس ہے, اس میں اگر ہفتوں میں نہیں تو مہینوں میں وہ ریپ اپ ہو سکتا ہے, وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اس سے وہ کترانا چاہتے ہیں. لیکن سیاسی طور پہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو مناظر ہم نے کل دیکھے اس میں کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن آ جائے, کوئی کرشمہ ہو جائے؟ تو آج وائس آف امریکہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس حوالے سے کہ جی اگر آگے بڑھنا ہے تو کس سے بات کرنی ہے. تو عمران خان صاحب دیکھو اس کا کیا مطلب ہے, یہ باجوہ 2 ہے یا یہ ہے کہ یہ ملنا چاہ رہے ہیں جی آرمی چیف سے؟ ابھی پرسوں تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو ہے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ملاقات تو اب بہت دور کی بات ہو گئی نا یار. ہاں نہیں, سو کوشش بظاہر یہ رہی ہے, اور PTI کے مختلف لوگ کہتے رہے ہیں, فواد چودھری بار بار کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں, ہم معاملات کو
حل کر لیں گے, کچھ کر لیں گے. جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو ہمارے چیتے صحافی ہیں اسلام آباد میں جو ان معاملات پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ دوسری طرف سے رسپانس نہیں ہے. دوسری طرف سے نہ ڈی جی آئی ایس آئی, نہ آرمی چیف کی جب کچھ دن پہلے یہاں جو کاروباری لوگوں سے بھی بات ہوئی, وہاں پہ بھی کسی نے تجویز دی کہ جی خان صاحب کو انگیج کریں, تو انہوں نے اس پہ کوئی رپورٹڈلی زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی. اب یہ جو کیا کہتے ہیں, گیس لائٹنگ, گوسٹنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گوسٹنگ کہتے ہیں. تو اگر اب وہ ظاہر ہے کہ بہت تشویش کا باعث ہے خان صاحب کے لیے. تو یہ اتنے بے قرار کیوں ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ مجھے یاد ہے 2013 کا الیکشن جب ہم یہاں کور کر رہے تھے, مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کا کیا گراف تھا اس وقت تک. ہی wasn't tried and tested. اگر ہم پچھلے 10 سالوں پہ نظر دوڑائیں تو جو بھی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی گزرے ہیں ایک سے ایک, ان سب نے کافی کوآپریٹ کیا. پاشا ظہیر الاسلام, اس کے بعد بھی جو صاحبان ہمارے آئے ایک سے ایک پروفیشنل سولجرز. تو خان صاحب کو شاید یہ ہے کہ میرا کوئی یہاں سے وے آؤٹ نہیں بنے گا جب تک میں اوپر سیٹنگ نہیں کرتا, اوپر سے بات نہیں ہوتی ہے. تو ہی از پاپولر, ان کی بڑی فالوئنگ بھی ہے, سب کچھ ہے جس کو وہ لیوریج کر رہے ہیں. اور یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک اثر وہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلوں کو مجبور کریں کہ آپ بیٹھیں میرے ساتھ کچھ بات کریں, ورنہ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا. اچھا میں 100% شیور نہیں ہوں کہ خان صاحب واقعی اتنے خواہش مند ہیں اس ملاقات کے. میں یہ تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت لوگ ہیں خان صاحب کے ارد گرد جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سر کبھی نہ کبھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, جس میں فواد چودھری بھی شامل ہے اور صدر الوی بھی شامل ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو صدر اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ایک برج بنانے. پرویز الہی ہے کہاں؟ پی ٹی آئی کے صدر ہے, کہاں ہے وہ؟ اسپین میں میں نے سنا. افواہ یہی ہے کہ میں نے تو کوئی ٹویٹ بھی نہیں دیکھی. میں نے اچھا بیرون ملک سے یاد آیا آپ کو نہیں, میں بس ایک بات کرنی تھی کہ الوی صاحب نے تو یہ آن ریکارڈ بات کی ہے, رائٹ. اب یہ جو ابھی وی او اے کا کلپ ہے یہ میرے لیے کافی سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی نشاندہی کی ہے آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. تو یہ اب اس کے بعد اگر کوئی چانس تھے کہ کسی قسم کی بات ہو, میرا خیال ہے وہ ختم ہو گئے. یہاں پر جو گیمبل ہے میری نظر میں خان صاحب کی کہ اتنی پاپولیرٹی ہے کہ اس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بینڈ یا باؤ کرنا پڑے گا. یہ میرا خیال ہے ان کی کیلکولیشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ شاید اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں اس بات. اچھا یہ جو ہے اس کا ظاہر ہے ریپل ایفیکٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آیا. ایون ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے ایک بیان جاری کیا جو لاہور کے واقعات ہیں اس پہ کہ جی احتیاط سے کام لیا جائے اور تشدد سے گریز کیا جائے, ایک اسٹینڈرڈ بیان ہے. اچھا لیکن جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ ہے سابق امریکی ایلچی برائے افغانستان زلمے خلیل صاحب. انہوں نے ری ایمیجننگ پاکستان, ایک ہمارے ہاں تحریک چل رہی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ, انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے اس میں ایک حصہ ڈالا ہے ری ایمیجننگ پاکستان میں. زلمے خلیل زاد نے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے انہوں نے کچھ رضاکارانہ ٹویٹرانہ مشورے دیے ہیں اور دفتر خارجہ ظاہر ہے اس پہ سیخ پا ہے. انہوں نے کہا ہے خلیلزاد صاحب نے کہ پاکستان کو سیاسی, اقتصادی اور سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے. ترقی کے بھرپور امکانات رکھنے کے باوجود وہ اپنے سب سے بڑے حریف بھارت سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہ وقت ہے کہ خود احتسابی کے ساتھ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی اپنائی جائے. جی نتھنگ بیڈ. اچھی بات. اچھا ایک تسلسل کے ساتھ قومی لیڈروں کو جیل, پھانسی اور قتل کے ذریعے راہ سے ہٹانا ایک غلط نظیر ہے. پی ٹی آئی کے سربراہ کی گرفتاری سے بحران مزید بڑھ سکتا ہے. اب یہ ایک ڈائریکٹ بات ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے میلٹنگ ڈاؤن, دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے جون کے آخر تک عام انتخابات کروا دیے جائیں. تمام اہم سیاسی جماعتیں ملک کو استحکام, خوشحالی اور امن و امان کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اب تک ہونے والی غلطیوں کا ناقدانہ جائزہ لے کے عملی پلاننگ میں وقت لگائیں, اور جو بھی پارٹی جیتے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ کس طرح ان پالیسیوں کو آگے لے جاتی ہے. اچھا
یہ اتنا انہوں نے کہا زلمے خلیل زاد نے. مجھے بظاہر اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی, لیکن وہی مثال کہ یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. مجھے ہماری وزارت خارجہ کا اچھا لگا ریئیکشن, اپنے پاس رکھیں. ہاں نہیں, اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے لیکچر یا فالتو کے مشورے ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک پرعزم قوم ہیں اور ہم موجودہ مشکل حالات سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے. اور ایک اور چیز کہ یہ ہے اچھی فورن انٹرونشن ہے. ہاں ایک بری فورن انٹرونشن بھی ہوتی ہے, نہیں اچھی فورن مشورے تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ کہ ظلم خلیل زاد نے دیے ہیں تو برے ظلم کر دیا ظلم خلیل زاد نے. وقفہ لے لیں بھائی. ویلکم بیک. اور اب کچھ سیاست سے ہٹ کے بھی باتیں کرتے ہیں. 8 مارچ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کی ریلیز نکلی, جس میں خواتین نے تو شرکت کی ہی کی, لیکن کچھ مرد حضرات نے بھی شرکت کی. اور جہاں تک لاہور کی ریلی کی اگر میں بات کروں تو اس میں ایک تصویر ایک شخص کی کافی وائرل ہوئی. تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک پلیکارڈ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آئی مارچ فار مائی مم ہو واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو اسکول, یعنی کہ آج میں یہاں اپنی والدہ کے لیے آیا ہوں جن کو اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اچھا, بہت لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ اس پلیکارڈ کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو یہ ہیں احتشام حسن صاحب, ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے, اس وقت لاہور میں رہائش پذیر ہے, اور ان سے ہم نے آج بات کی دن میں, اور ان سے کہ ان کی والدہ کی کہانی ہے کیا, ان کی اپنی زبانی سنیے. میری والدہ کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے چودوان, جو کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہے. تو آج سے کوئی 3-4 دہائیاں پہلے, یعنی کہ 30-40 سال پہلے, جب ان کی عمر 8 سے 10 سال تھی, تو وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. تو ان سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ اسکول پڑھنے جاتے تھے, لیکن ان کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا تھا. تو جب ان کی عمر 8 سے 10 سال ہوئی, جب تھوڑی سی وہ سمجھنے کے قابل ہوئی, تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی اسکول جاؤں, میں بھی پڑھوں لکھوں, اور ان کو بڑا شوق تھا اس چیز کا. تو جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار اپنی دادی سے کیا کہ مجھے اسکول جانا ہے, تو دادی نے ان کو تختی لے کر دی کہ آپ, کیونکہ اس زمانے میں تختی لکھا کرتے تھے اور تختی پر لکھ کے اسکول جاتے تھے بچے, تو انہوں نے ان کو تختی لے کر دی تاکہ آپ اسکول جائیں. تو کچھ دن وہ اسکول گئیں, اور وہ ہر روز, جیسا کہ ان دنوں دستور تھا کہ وہ ہر روز بچے اسکول سے آ کر تختی کو مٹاتے تھے, مٹی سے صاف کرتے تھے, اور اس کو سکھانے کے لیے ٹھہرا دیتے تھے, اور پھر اگلے دن اس سے لکھتے تھے. تو میری والدہ نے اس طرح تختی ٹھہرائی. تو جو ان کے رشتہ دار تھے جن کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا, اور وہ مولوی صاحب تھے, ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا, تو وہ ان کے گھر میں آئے, میری امی کے گھر میں آئے, اور ان کی دادی سے پوچھا کہ یہ تختی کس کی ہے اور یہاں پہ کیوں ٹھہری ہے. تو ان کی دادی نے بتایا کہ یہ میری پوتی کی تختی ہے, اور وہ اسکول پڑھنا چاہتی ہے, اور اس کو شوق ہے, وہ اسکول جاتی ہے اور پڑھنے لکھنے کا اس کو شوق ہے. تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایسا پاسبل نہیں ہے, لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی, یہ تو ہمارے اقدار کے خلاف ہے, یہ ہمارے رواج کے خلاف ہے. اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو ہماری جو ویلیوز ہیں وہ خراب ہوں گی, ہماری خاندان کی عزت خراب ہوگی, اور کل کو پڑھ لکھ کر یہ لڑکی بڑی ہو گئی اور یہ دوسرے لڑکوں کو خط لکھنے لگ گئی, تو اس سے ہمارے خاندان سارے کا نام بدنام ہوگا. تو انہوں نے اس طرح سے, جو ان کی دادی تھی, ان کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور برین واش کرنے کی کوشش کی بیسیکلی. تو اس کے بعد ان کی دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری پوتی جو ہے وہ اسکول نہیں جائے گی. تو اس دن سے وہ اسکول نہیں جاتی تھیں, اور ان کا جو ایک خواب تھا پڑھنے لکھنے کا وہ ان سے چھین لیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک لڑکی تھی, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک خاتون تھی. اور مجھے اس بات کا, کیونکہ میری والدہ ہیں اور مجھے ہمیشہ اسٹوری بتاتی ہیں, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری والدہ کو پڑھنے نہیں دیا گیا. اگر وہ پڑھ لکھ جاتی تو وہ زندگی میں اور بھی بہتر کام کر سکتی تھی, بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتی تھی جو کہ نہیں کر سکی وہ. تو یہ ہے احتشام حسن, اس کی پلیکارڈ اور ان کی والدہ کی کہانی. اچھا, اب کیونکہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ ہر سال مارچ ہوتی ہے اور ہر سال ایک ریاکشن آتا ہے, اور ہر سال وہ ریاکشن زیادہ برا ہوتا ہے, بہت نفرت ہوتی ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. تو ایک تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریاکشن کیوں آتا ہے, زیادہ تر مرد حضرات سے, کچھ خواتین سے بھی, لیکن یہ بھی ہمیں نوٹ کرنا ہوگا. اور جب آپ کی تصویر وائرل ہوئی تو آپ کے جو دوست ہیں مرد حضرات, ان کا کیا ریاکشن تھا, سنیے. ہر سال 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں عورت مارچ ہوتا ہے, اور پچھلے چند سال سے اس کو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑا متنازع بنا دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے بیسیکلی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر جو خواتین پر ہونے والے مظالم ہیں, جو ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہوتے ہیں, جو ان سے بنیادی حقوق چھینے جاتے ہیں,
وہ ہمارے کلچر کے اندر یہ بات اتنی رچ بس چکی ہے کہ یہ بات نارمل لگتی ہے, یہ عام سی بات لگتی ہے. کسی خاتون کو کوئی تھپڑ لگا دیا جائے یا اس کو گھر سے نکال دیا جائے یا اس کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے, بہت سارے لوگوں کو یہ بہت عام سی بات لگتی ہے اور ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ خاتون ہے تو اس لیے ہم اس کو جیسے چاہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جبکہ عورت مارچ نے ان چیزوں کو چیلنج کیا ہے, معاشرے کے اندر صدیوں سے موجود ان فرسودہ روایات کو, اس ذہنیت کو چیلنج کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اگر ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ معاشرے کی آدھی آبادی یعنی خواتین کو انسانوں غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. اس طرح آپ ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے. آپ خواتین کو بھی اتنی عزت دیں جتنی آپ مردوں کو دیتے ہیں. جب اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے تو عام لوگ جو ہیں ان کا ذہنیت کیونکہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, اور اوپر سے میڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں منفی تاثرات ہیں. جبکہ عورت مارچ جو خواتین کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, وہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے, وہ ایک عوامی تحریک ہے اور اس میں عام لوگ اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہیں. جو میرے میل دوست ہیں, مرد دوست ہیں, میرے جتنے دوست ہیں وہ تو بہت اچھے دوست ہیں میرے, وہ سارے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس مارچ میں کیوں گئے ہیں, یہ تو غیر ملکی ایجنڈے پر ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی بےہودگی پھیلا رہے ہیں یا بے حیائی پھیلا رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ان کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں غلط ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو, ان کی زندگیوں کو, ان کے احساسات کو نقصان پہنچتا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. لیکن اب جو لوگ نہیں سمجھتے, آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے, آہستہ آہستہ سوشل میڈیا آ رہا ہے اور لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں خواتین جس طرح کردار ادا کر رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم خواتین کو گھر میں بٹھا کے زبردستی رکھیں گے اور ان کو پڑھنے نہیں دیں گے, ان کو کام نہیں کرنے دیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے, ہمارے معاشرے کا نقصان ہے, ہماری نسلوں کا نقصان ہے, ہماری معیشت کا نقصان ہے. تو جو دوست یہ بات سمجھتے ہیں وہ تو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو نہیں سمجھتے وہ ظاہر سی بات اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس سفر کو جاری رکھنا ہوگا. اچھا, احتشام صاحب کی والدہ خاصا کلیئر ہے بھائی, بہت کلیئر ہے نا سر. ابھی آگے سنیں. ان کی والدہ کی طرح میرا خیال ہے لاکھوں خواتین ہوں گی جن کو کبھی موقع ہی نہیں ملا تعلیم حاصل کرنا, اور دور کی بات لکھنے اور پڑھنے کا انہیں بھی ان کو نہیں سکھایا گیا. اور آج بھی سینکڑوں لڑکیاں ہیں جن کو جو یا تو اسکول میں نہیں ہیں یا تو پھر ان کو اسکول میں جانے کی اجازت نہیں ہے. انفیکٹ ون آف دا ہائیسٹ ریٹ آف آؤٹ آف اسکول گرلس جو دنیا میں ہے وہ پاکستان میں ہے. تو کیونکہ بات ہو رہی تھی, موقع تھا, تو میں نے پوچھا احتشام صاحب سے, ہم نے پوچھا کہ خواتین کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں اور ان کو کیسے پار کیا جائے. سنیے ان کے خیالات. عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے میرے خیال میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ کلچرل مسئلہ ہے, جو ہمارے ثقافت کا مسئلہ ہے, جو ہمارے لوگوں کی ذہنیت ہے اس کا مسئلہ ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک والد کے سامنے عام طور پر ایک والد کے سامنے اگر ایک بیٹی اور بیٹے میں ایک کو پڑھانے کی چوائس ہو تو وہ کہے کہ میں بیٹے کو پڑھاتا ہوں کیونکہ اس بیٹے نے بڑے ہو کے میرے لیے جناب وہ میرا ہی گھر میں رہے گا اور وہ میرے لیے پیسے کمائے گا, وہ بیٹی کو نہیں پڑھائے گا. یا اگر پڑھانا بھی ہوگا تو وہ اس کو ہلکے اسکول میں پڑھائے گا اور بیٹے کو اچھے اسکول میں پڑھائے گا. تو یہ جو صنفی ایک ڈسکرمنیشن ہے, جو ایک ان کے ساتھ تفریق کی جاتی ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو گورنمنٹ ہے, جو اسٹیٹ ہے, اور اس کا حل صرف اور صرف ریاست کر سکتی ہے. اس کے پاس میڈیا ہے, اس کے پاس کریکولم ہے, اس کے پاس ادارے ہیں, اس کے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں جو لوگوں کے ذہن پر کام کر سکتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کو اگر وہ ایک بات کریں تو ان کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ یہ باتیں کروائیں, ان کو بتائیں. لیکن اصل میں ہماری ریاست کی ترجیحات کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیزوں میں مصروف ہیں, جبکہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں دیے جاتے. اور اس کے لیے جو دوسرا جو سب سے بڑا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی تعلیم ہے اس کے اوپر بجٹ آپ سب سے زیادہ کریں. آپ اگر ہمارے معاشرے میں کلچرل مسئلے ہیں کہ اپنے جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجتے مثال کے طور پر تاکہ لڑکوں کے ساتھ نہ پڑھیں, تو آپ خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں بنائیں. ہماری ریاست کے پاس اتنا بجٹ ہے, وہ فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, تو ان اہم کاموں میں خرچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنے نسلوں کے مستقبل کے لیے فکر مند کیوں نہیں ہیں؟ تو جب ریاست یہ کام کرے گی, کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ 100 لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے. جب ریاستی سطح پر یہ چیزیں ہوں گی تو خود بخود معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی. تو یہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے احتشام حسن صاحب, اور میرا خیال ہے کہ ہم تینوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کی والدہ کو سلام. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.